سورہ توبہ آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے جو دیکھا کہ 4 مہینے کا وقت دیا گیا کہ وہ بے شک دوسرے مسلم ممالک میں ہی چلے جائیں، لیکن اس ایریا کو، مکے کو، بیت الحرام کے علاقے کو خالی کرنا پڑے گا، اور انہیں 4 مہینے کا وقت دیا گیا، اور انہیں باقاعدہ تنبیہ کی گئی کہ کوئی حرکت اگر کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ برا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بار پر بھی کلیئر کیا کہ یہ لائق نہیں ہے بھروسے کے، کہ جب کبھی ان کو موقع ملے گا یہ تمہارے پیٹھ پر چھرا گھونپ سکتے ہیں، اور اگر اس وقت تک یہ یہاں پر نہیں رہ سکیں گے جب تک کہ یہ صلاۃ کے نظام کو قائم نہ کریں یا شرک سے باز نہ آئیں، اس کے علاوہ وہ یہاں رہ نہیں سکتے ہیں۔ یہ تمام باتیں ہم نے پچھلی بار پڑھی۔ دوبارہ وہی باتوں کو دہرایا جا رہا ہے، اگر آپ غور کریں آیت نمبر 12 سے، کہ اگر یہ عہد توڑیں، یعنی یہ 4 مہینے میں جو انہیں سکون کے ساتھ رہنے دیا جا رہا ہے اور 4 مہینے بعد ان کو علاقہ خالی کرنا پڑے گا، تو وَإِن نَكَثُوا، اگر یہ توڑیں ایمانہم، اپنے عہد کو، من بعد عہدہم، اپنے عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو اگر یہ توڑیں، یعنی ان کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہوا، مسلمانوں کا غلبہ ہوا، تو انہیں نہ قید کیا گیا نہ مارا گیا، بلکہ ان کی عورتوں کے بھی ساتھ کوئی برائی نہیں ہوئی، ان کو ان کی فیملی کے ساتھ نکلنے کا حکم ہے۔ تو اب اگر انہوں نے اپنی قسموں کو توڑا، یعنی ان سے باقاعدہ یہ اوتھ لیا گیا کہ ٹھیک ہے تمہاری جان بخشی ہو رہی ہے، تم لوگ یہاں سے سب نکلو، اسلام بھی زبردستی قبول نہیں کروانا، لیکن اگر تم اب اس کے خلاف جاؤ گے، اگر انہوں نے اپنی قسموں کے بعد عہد کو توڑا، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور اگر تم نے دین کے معاملے میں کوئی فضول بات علل اعلان کی، جو کہ ہم کہتے ہیں گورنمنٹ کی ریٹ کو بھی چیلنج کرنا، یا اسلام کے خلاف ایک اسلامی ممالک میں فضول باتیں کرنا، یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اگر ہم ختم نبوت پر ایمان نہ لائیں تو ہمیں کھڑا تو نہیں رہنے دیا جا سکتا نا، کیونکہ آپ کو ایک فنڈامنٹلز آپ کے پاس ایمان ہونے چاہیے کہ جی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول مانتے ہیں، کلمے کے ساتھ ہم کوئی گڑبڑ نہیں کر سکتے ہیں، قیامت کا باقاعدہ ایمان آپ کو شو کرنا پڑتا ہے، صلاۃ کے بارے میں آپ کوئی خرافات نہیں بول سکتے ہیں، روزوں کے بارے میں آپ فضول کوئی فتوے اور غلط بات نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزوں میں اگر انہوں نے دین کے معاملے میں کوئی تانا زنی کی تو لڑو ان سے، باقاعدہ یہ قرآن نے حکم دیا کہ ان سے تمہیں لڑنا پڑے گا جو اس کے بڑے ہیں، ائمۃ الکفر، فقاتلوا ائمۃ الکفر، یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے ایز امیر وقت، یعنی وہ امیر وقت تھے، وہ ایڈمنسٹریٹر تھے، تو انہیں باقاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو ان کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا، کیونکہ انہم لا ایمان لہم، کیونکہ یہ بے شک وہ لوگ ہیں کہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لعلہم ینتہون، کہ بہت امید ہے کہ آپ کے ایکشن لینے پر یہ باز آئیں گے اور یہ دب کر بیٹھیں گے اور یہ علل اعلان کوئی حرکت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایک انسپریشن دے رہے ہیں، ایک کیا ہم کہیں کہ ہمیں اس بات پر رغبت دلا رہے ہیں کہ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ یعنی حق کے خلاف اگر تم نہیں بولو گے، حق کا ساتھ دینا، یعنی باطل کے خلاف آپ کو بات تو اٹھانی پڑے گی، اگر تم حق کا ساتھ نہیں دو گے تو کیا تم ڈرتے ہو؟ تو اس سینس میں آپ دیکھیں گے بڑی خوبصورت آیت، بڑا خوبصورت انداز ہے کہ الا تقاتلون، کیا نہیں تم لڑ سکتے ہو ایسے لوگوں سے، نکسو ایمانہم، جو اپنے اوتھ کو، اپنے عہد کو توڑے، اپنی قسموں کو توڑے، کیا تم نہیں لڑ سکتے ہو؟ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے ہمو باخراج الرسول، انہوں نے پورا ارادہ کیا تھا، انہوں نے باقاعدہ اس پر کام بھی کیا کہ تمہارے رسول کو انہوں نے یہاں سے نکالا، وہم بدؤکم، اور انہوں نے ہی ابتدا کی تھی تمہیں نکالنے کی، تم پر زیادتی کرنے کی پہلی بار، اتخشونہم، کیا تم ڈرو گے ان سے؟ کیا تم ڈرتے ہو ایسے لوگوں سے؟ فاللہ احق
ان تخشوہ، پس اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، کہ ان کے اللہ کے اصول کے خلاف تمہیں جانے کی بالکل ضرورت نہیں. تمہیں ڈنکے کی چوٹ پر اپنے عہد کا جو نبھانا ہے، ان لوگوں کو یہاں سے امن و امان کے ساتھ خالی کروانا ہے. لیکن اگر یہ کوئی فساد کرنے کی کوشش کریں تو تمہیں اپنے ایکشن لینے پڑیں گے ان کے خلاف. تمہیں ان سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور قاتلوہم، لڑو ان سے، یعذبہم اللہ بایدیکم، عذاب دیں گے ان کو تو اللہ تمہارے ہاتھوں سے دیں گے. دیکھیں اکثر تو ہم یہ کہتے ہیں نا خدا ان کو غارت کرے، خدا ان کو عذاب دے، یعنی ہم کہتے ہیں کوئی ڈیزاسٹر آئے، کوئی گیپ کی مدد آئے. اللہ نے یہاں پر باقاعدہ ان کو خوشخبری دی، ان سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہارے ہاتھوں ان کو عذاب دیں گے. وَيُخْزِهِمْ، اللہ تمہارے ہاتھوں ان کو ذلیل کریں گے. اور بار بار آپ نے اس آیت کو بھی دیکھنی ہے پچھلی سورہ توبہ کی، کہ جو تمہارے معاملے میں کوئی غلط بیانی نہیں کر رہے ہیں، کوئی عہد نہیں توڑ رہے ہیں، تو باقاعدہ تم پر ان کی حفاظت لازمی ہے. تم ان کو ان کی امن کی جگہ تک پہنچاؤ، تم ان کو کوئی تکلیف نہیں دو گے. تو یعنی بڑا انصاف کا قانون ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ سختی بھی اپنی جگہ بہت ضروری ہے. یعنی بار بار ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سختی بھی بہت جگہوں پر بہت ضروری ہے. جو قرآن نے نیک لوگوں کی صفت بیان کی کہ شدید ہیں وہ کفر کرنے والوں پر اور رحیم ہیں آپس میں. یعنی کفر کرنے والے، کوئی بھی کفر کرنے والا ہو جو آپ کو بھی زبردستی کرا رہا ہو کہ جھوٹ بولو، حرام کھاؤ، حرام میں انوالو ہو، بے حیائی کرو، تو بالکل ایسے لوگوں سے نہ نچلی سطح پر ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ کنٹری وائڈ، نہ آپ کی نجی محفلوں میں، کسی بھی صورت کسی سے کوئی ڈرنے کی ایسی ضرورت نہیں اگر آپ حق پر ہیں. تو باقاعدہ اللہ فرماتے ہیں کہ اٹھو، ہمت کرو، اور ان کا بالکل ساتھ مت دینا غلط کاموں پر. اللہ تمہارے ہاتھوں ان کو ذلیل کرے گا، ان کو عذاب دے گا اور مدد کرے گا تمہاری ان کے مقابلے پر. وَيَشْفِي صُدُورَ، اور ٹھنڈک بخشے گا سینوں کو ایسے لوگوں کے جو ایمان والے ہیں. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور دور فرمائیں گے اللہ تعالیٰ غیظ، جلن ان کے دلوں کی، اور توبہ بھی قبول فرمائیں گے. اللہ چاہیں گے تو توبہ کی بھی توفیق دیں گے جس پر وہ چاہیں گے. تو دیکھیں کس پر اللہ چاہتے ہیں توبہ کی توفیق، اللہ جس پر چاہیں. تو اللہ کس پر چاہتے ہیں، ہمیں یہ سارٹ آؤٹ کرنا ہے کہ اللہ نے تو ادھر کہا کہ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اللہ رجوع فرمائیں گے، اللہ توبہ قبول کریں گے جس پر وہ چاہیں گے. تو جو کم علم ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے وہ کہے گا جی اللہ ہی کا معاملہ ہے، اللہ اپنی مرضی سے کچھ لوگوں کو پر شفقت فرماتے ہیں اور اللہ اپنی مرضی سے کچھ لوگوں پر اپنا عذاب مسلط کرتے ہیں. تو ہم کہیں گے کہ بھائی سوری، آپ نے بہت غلط سمجھا. علی من یشاء میں اصول جائے گا کہ اللہ اپنے اصول کے مطابق دیکھیں گے کہ کون اٹھتا ہے، سنتا ہے، وقت لگاتا ہے، عمل کرتا ہے، جاننے کی کوشش کرتا ہے، حق کا ساتھ دیتا ہے، ہمت کرتا ہے، ہجرت کرتا ہے. یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ کون اٹھتا ہے تو اللہ اس پر رجوع فرماتے ہیں. تم متوجہ ہوگے، تم کھڑے ہوگے، اللہ تم پر توجہ فرمائیں گے. تم نے جتنا کام اللہ کے لیے کیا ہے اس سے زیادہ تم پر اللہ شفیق ہوں گے. لیکن ایکشن آپ کو انیشیٹ کرنا ہے، ایکشن آپ کو پہلے کرنا ہے، اس کا ری ایکشن آپ اپنے اوپر پائیں گے. تو اللہ بھی توبہ قبول فرماتے ہیں جس پر وہ چاہتے ہیں. اللہ تو علیم ذات ہیں، اللہ کو سب کے دلوں کی حالت پتہ ہے کہ کون مردہ دل بیٹھا ہے، کون اندھی تقلید پر بھی سکون سے بیٹھا ہے، کون باپ داداؤں کے دین پر سیٹسفائی ہو کر بیٹھا ہے، کس کو اللہ سے ملاقات کا کوئی ایمان نہیں، کون ہے جو مرے ہوئے دل کے ساتھ بس بیٹھا ہے کہ اب پیدا ہوئے ہیں مر جائیں گے، اب چپ کر کے بیٹھے رہو، کیا دین کے لیے اٹھنا، بس جو دین ملا ہے پیدائشی وہی صحیح ہوگا. تو اللہ سب کے دلوں کی حیثیت حقیقت جانتے ہیں. اللہ بڑی حکمت سے کام لیتے ہیں. تو دیکھیں میرے پاس اور آپ کے پاس ابھی بھی ٹائم ہے. میں اور آپ اپنی غلطیوں کو دیکھیں اور ہم اللہ کے لیے وقت لگائیں.
زیادہ سے زیادہ سننے کی، سمجھنے کی اور بولنے کی اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. جہاں بولیں حق بولیں، نفع بخش علم اللہ ہمیں نصیب فرمائے. تو جناب اس آیت کے ساتھ ہم اینڈ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہہ رہے ہیں کہ کیا تم بغیر جہاد کیے ایسے ہی تمہیں جنت مل جائے گی؟ کیا بغیر سٹرگل کے تمہیں ایسے ہی جنت مل جائے گی؟ تو یہ آپ آیت دیکھیے کہ ام حسبتم، یعنی اب مجھ سے اور آپ سے بھی اللہ خطاب کر رہے ہیں کہ چلے وہ وقت کا بتایا گیا مکے کی کیفیت اور اسلام اور دوسرے نبیوں کی باتیں. اب اللہ مجھ کو اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تم سب نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ ان تترکو، تم سب یوں ہی بس چھوڑ دیے جاؤ گے، ایسے ہی جنت مل جائے گی. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اللہ تو ابھی پرکھیں گے، اللہ جانیں گے ان لوگوں کو کہ کون تم میں سے جد و جہد کرتا ہے، اور اللہ دیکھیں گے کہ وَلَمْ يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ نہیں بنایا جنہوں نے اللہ کے علاوہ اور اس کے رسول کے علاوہ اور مومنین کے علاوہ. اللہ دیکھیں گے کہ تم نے کن کن کو اپنی دوستی میں لیا، کن سے تمہیں ڈر لگتا ہے، کن کے لیے تم خوف زدہ ہو، اور کتنی تم ہپوکریسی کرتے ہو، منافقت کرتے ہو، دونوں ہاتھ میں لڈو رکھتے ہو. وہ دونوں ہاتھ میں ہم لڈو رکھتے ہیں نا، کہ ہم ادھر والے بھی ہیں ہم ادھر والے بھی ہیں، کہ ہمیں دونوں طرف سے حصہ مل جائے. تو تم میں سے کون ہے جو ابھی بھی دشمنوں سے ڈرتا ہے اور ان کے ساتھ اپنی جگری دوستی، اپنے دل کی دوستی بنا کر رکھتا ہے کہ جب کبھی خدا نہ خواستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر زوال آئے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حکومت ختم ہو تو وہ ادھر بھی جا سکے؟ کون ہے ایسا منافق؟ تو یہ مجھ کو اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم ڈرتے ہیں منافقوں سے، کافروں سے، کہ ہم کبھی دین پر نہ چل سکے تو ہمیں ادھر سے بھی تھوڑا سا آسرا مل جائے. تو اللہ فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ تمہارا پورا ٹیسٹ ہوگا کہ تمہیں حق پر چلنا پڑے گا، تمہیں اللہ پہ بھروسہ رکھنا پڑے گا، تمہیں 100% اللہ کا ہو کے دکھانا ہے. اب چاہے تمہیں دلدل نظر آئے یا چاہے تمہیں باغ نظر آئے، اب تمہیں چلنا ہے تو اللہ کے قانون پر چلنا ہے. ایمان یہ رکھنا ہے کہ فیوچر اچھا ہوگا، دنیا کا بھی فیوچر انشاءاللہ اچھا ہوگا، اور آخرت کا تو برائٹ فیوچر ہے مومنوں کے لیے. تو یہ بڑی بات آپ کو اور مجھ کو بتائی گئی کہ کہاں تم اپنے مفاد میں منافقوں کو دوست بناتے ہو، کافروں کو دوست بناتے ہو کہ برے وقت میں وہ تمہارے کام آ جائیں. تو اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں برے وقت سے بچائے، اور خدا نہ خواستہ اگر برا وقت آئے بھی تو اللہ ہمیں صرف آپ کی ضرورت ہے، ہمارے لیے حامی و ناصر صرف آپ ہیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیے کہ ہم کافروں کو اس لیے خوش نہ کریں کہ برے وقت میں وہ ہمیں کام آئیں. اللہ ہمارے لیے کافی ہے. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اللہ باخبر ہیں جو بھی تم عمل کرتے ہو کہ اگر تم نے اللہ کے علاوہ، رسول اور مومنوں کے علاوہ کسی اور کو بھی اپنا جگری دوست صرف اس وجہ سے بنایا ہے تو اللہ ہر چیز جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بھی سچا پکا مومن بنا دے.